وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ چوتھا رکوع ہے اب سورہ احزاب کا، لیکن اس سے پہلے جو آخری دو آیات ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ ہم نے یہ دو آیات پڑھ لی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اللہ نے نازل کیا، اتار دیا ان لوگوں کو بھی جو اہل کتاب میں سے تھے اور جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان احزاب کی لشکروں کی، کفار کے لشکروں کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ من صیاصیہم، اتارا ان کے قلعوں سے، وہ قلعہ بند ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قلعوں سے باہر نکالا، اتارا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دی، رعب ڈال دیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا تھا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو جائے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا، محاصرہ کیا گیا۔ چند دن کے بعد ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ایسی گھبراہٹ ان پر طاری ہوئی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رعب ڈال دیا۔ فریقا تقتلون وتاسرون فریقا، اور پھر تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد انہوں نے اوس، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ کو اپنا حکم مان لیا کہ ہم تو ہتھیار ڈال رہے ہیں، ہمارے بارے میں اب فیصلہ جو ہے وہ سعد ابن معاذ کریں گے۔ سعد ابن معاذ جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور قبیلہ اوس کے آپ سردار تھے، اور ان کا ان کے ساتھ حلیفی کا تعلق بھی تھا، اور وہ سمجھتے تھے، ویسے بھی نرم دل تھے، کہ یہ کوئی نرم فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ کہا، اور تورات ہی کے اصول کے ایک مطابق، اور وہاں سے اصول دیتے ہوئے کہ جو کوئی غداری کرے، بدعہدی کرے جو کوئی، تو پھر اس کی سزا کیا ہے، تو فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ جتنے بھی قابل جنگ مرد ہیں، وہ مرد کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان سب کو قتل کیا جائے۔ یہ جو انہوں نے بدعہدی کی ہے اور پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کی، ایسے وقت میں کہ جب باہر سے بھی دشمن آ گیا تھا اور یہ اپنے سارے معاہدے توڑ کر مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کر رہے تھے، اور باقی سب کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ڈونڈی غلام۔ چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اور کئی سو مرد تھے ان کے جو اس قابل تھے جو جنگ کرنے کے، ان سب کو قتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے سیرت کا، اور اس میں الزام بھی انہی پر آتا ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ حکم ہوں گے اور جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں اس انجام سے دوچار کر دیا جس کے اصل میں وہ حقدار تھے، اور الزام بھی انہی کے اوپر آیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مال اسباب کا۔ یہ بہت کچھ تھا اس وقت جو مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا ہے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا وارث بھی بنا دیا جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، جس کو پامال نہیں کیا تمہارے قدموں نے۔ اس سے مراد اکثر نے خیبر کی زمینیں لی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوری بعد خیبر کا رخ بھی کیا ہے، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح بھی ملی اور بہت مال غنیمت، اس لیے کہ یہ دولت مند تو تھے ہی، جب مال جمع کرنا ان کا شیوا تھا، زمینیں، ہر طرح کے دنیاوی اسباب ان کے پاس تھے، وہ سب مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، عائلی زندگی، اس کے حوالے سے ایک اہم ایشو ہے جو آ رہا ہے۔
جب یہ خیبر کے مال غنیمت سارا مل گیا مسلمانوں کو، بنو قریظہ کا بھی، اور وہ تقسیم ہوا تو مدینہ میں عمومی طور پر خوشحالی آ گئی اور تمام ہی کو اس کا فائدہ پہنچا، اور ایک دم جو ہے وہ لوگوں کا بہتر سٹینڈرڈ جو ہے وہ لائف کا وہ بہتر ہو گیا۔ اس پر ازواج مطہرات نے بھی مل کر ایک مطالبہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ آپ ایک طرف تو رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے بھی سردار ہیں اور سب سے مقام تمام مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، دوسری طرف آپ نے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا اور گھر کے اندر جو ہے وہ چولہے کئی کئی دن نہیں جلتے تھے، اکثر فاقے سے رہتے تھے، کم سے کم پر گزارا ہے، رات کو کوئی شے جو ہے وہ نقدی گھر میں موجود نہ ہو جب تک کہ وہ خیرات نہ کر دیں، یہ آپ کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو ازواج مطہرات کو یقیناً ایک بہت اونچا سٹیٹس تو حاصل تھا، لیکن اس اعتبار سے کہ گھر کا خرچہ وغیرہ اس میں تو فقر کی انتہا تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، مطالبہ کیا اکٹھی ہو کر کہ جب مدینہ کے تمام مسلمان اب خوشحال ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی نان نفقہ اور کچھ خرچہ جو ہے اس کا طے کیا جائے، کچھ بہتری کی صورتحال جو ہے وہ ہونی چاہیے، کچھ لونڈی غلام ہمیں بھی مل جائے۔ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی کہ میں اب کسی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور پھر آپ مسجد نبوی میں ایک بالا خانے کے اوپر جو ہے جا کر وہاں مقیم ہو گئے، گھر میں جانا آپ نے ترک کر دیا۔ یہ ہے پس منظر، اور اس میں پھر وحی نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی اور یہاں کی زینت اور رونق، فتعالین امتعکن، تو آؤ کہ میں تمہیں کچھ دنیاوی ساز و سامان دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں رخصت کر دوں خوبصورتی سے رخصت کرنا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دار آخرت، آخرت کے گھر کی، اگر تمہاری نظروں میں وہ مقدم ہے اور ان کا حصول تمہیں مطلوب ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے جو حسن عمل کرنے والی ہیں، نیک عمل کرنے والی ہیں، ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت بڑا اجر، اجر عظیم۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یعنی آپشن دے دی گئی، دنیا کی زندگی چاہتی ہو مل جائے گی، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پھر یہ شرف کہ آپ ازواج مطہرات ہونے کا یہ چھن جائے گا، اور اگر اسی پر قناعت کرنا چاہو گی تو پھر یہ ہے کہ تمہیں بطور ازواج نبی تم برقرار رہ سکتی ہو، سیدھی سیدھی بات کر دی گئی۔ چنانچہ ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے، اور کوئی بھی جو ہے دوسری طرف اس کا خیال بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا، یہ اونچا مقام ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی اگر بے حیائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے عذاب بھی ہوگا دگنا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، مضمون کا تسلسل جاری ہے، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم انہیں اجر بھی دگنا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہت اعلیٰ رزق تیار کر رکھا ہے، بہت ہی رسپیکٹیبل باعزت رزق۔ یہ دگنے کی بات آ رہی ہے، اگر کوئی غلطی کی ہے اور کسی فوج کا ارتکاب ہو گیا تو سزا بھی دگنی ہے، اور نیک کام کرو اور ایک بہتر رول ماڈل بنو دوسری مسلمان خواتین کے لیے تو اجر بھی دگنا ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت اب رول ماڈل کی ہے مسلمان خواتین کے لیے۔ ایک بات بالکل واضح ہے، سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ کاملہ ہیں،
لیکن مسلمان خواتین کے لیے اسوہ، خاص طور پر یہ کہ بحیثیت عورت ایک رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ آپ تو نہیں ہو سکتے. وہ پھر یہ مقام پھر ازواج مطہرات کو حاصل تھا کہ جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور آپ کی تربیت سے فیضیاب ہو رہی تھی. یہ کام انہیں کرنا ہے. لہٰذا اچھا ماڈل پیش کرو گے تو تمہیں تمہارا اپنا بھی اجر اور پھر جو تمہیں فالو کر رہی ہیں ان کے حوالے سے دوگنا اجر ملے گا، اور اگر دوسری طرف نیگیٹو چلی گئی تو وہاں پر سزا بھی دگنی ہے. یہ ہے رول ماڈل. چنانچہ اب آگے جو خطاب ہو رہا ہے، آج کے ہمارے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ خطاب صرف نبی کی بیویوں کے لیے ہے، آگے عام مسلمان خواتین کے لیے نہیں ہے، جبکہ ان کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے کہ خواتین ان کو فالو کریں. یہ پوری جو ہے سیاق و سباق کیا بتا رہی ہے؟ اسوہ ایک حسنہ مسلمان خواتین کے لیے کون ہے؟ خواتین کے معاملات میں، نسوانی معاملات میں وہ ازواج مطہرات ہیں. چنانچہ جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے وہی حکم پھر سب کے لیے ہے کہ یہی تم نے اس کو فالو کرنا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اس لیے کہ تم رول ماڈل ہو. تمہارا معاملہ عام خواتین کی طرح کا نہیں ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اور مطلوب بھی یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی شخص آئے کوئی سوال پوچھنے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جواب دیتے ہوئے جو عورت کے آواز میں بھی ایک نسوانی کشش ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ اپنی اس آواز کے اندر بجائے اس کے کہ وہ نسوانی لوچ پیدا کیا جائے، اس کے برعکس ایک اسٹریٹ فارورڈ انداز اور ایک نسبتاً جو ہے وہ جس میں وہ کرختگی ہو، نرمی کی بجائے اور لچک کی بجائے کچھ وہ جو ہے انداز اختیار کرنا چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ لالچ کرنا بیٹھے وہ کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، روگ ہے. وقلن قولا معروفا، اور بات کرو معروف انداز سے، معقول طریقے سے. وقرن فی بیوتکن، اب یہ وہ آیات ہیں اور یہ ہدایات ہیں ان کے لیے جو آج کے مسلمان خواتین کے لیے بڑی مشکل ہیں ان کو ہضم کرنا. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. عورت کا اصل دائرہ کار گھر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، وہ گھر کے ادارے کی ملکہ ہے، بچوں کی تربیت اس کے ذمہ ہے. ہاں ضرورت کے وقت باہر نکل کے کوئی کام کرنا پڑے تو وہ بوقت ضرورت ایکسیپشن ہے. عام حالات میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا زیادہ پسندیدہ نہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور سابقہ دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرا کرو. بن سور کر باہر نکلنا، ظاہر بات ہے کہ عورتوں کا معاملہ تو جو ہے ان کا نسوانی حسنی تو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، تو باہر نکلنا اور اپنے حسن کا اظہار یہ ایک چیز جو ہے یہ ہوتی ہے. ایک طرف شرم و حجاب بھی ہے، حیا بھی ہے اس کے اندر عورت میں زیادہ ڈالی گئی ہے، دوسری طرف یہ فیکٹر بھی ہے. تو باہر نکلنے کی ضرورت بھی پڑے تو پھر یہ ہے کہ اس بن ٹھن کے نہیں، اس کے لیے کچھ قواعد مزید آگے بھی آئیں گے کہ باہر نکلتے وقت تمہیں کیا کرنا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ہر قسم کی آلودگی. اے نبی کے گھر والو، پہلے انداز سخت بھی تھا لیکن اب بہت شفقت کا انداز ہے. اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی آلودگی تم سے پاک صاف کر دے تاکہ تم ایک صحیح معنوں میں رول ماڈل بن سکو تمام مسلمان خواتین کے لیے، اسوہ حسنہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں پاک صاف کر دے اچھی طرح، یعنی تمہاری تہذیب نفس، تزکیہ باطن، ہر اعتبار سے تمہیں بالکل صاف ستھرا بنا دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو، چرچا کیا کرو اس کا کہ جو آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات،
من آیات اللہ والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کا چرچا کیا کرو، ان کو عام کرو، یہ ہے کہ جو تمہارے پاس امانت ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اوپر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کا دائرہ کار اصل میں تو گھر ہے، ایکسیپشنلی وہ نکل سکتی ہے۔ مرد کے لیے ہے اصل میں معاش کی ذمہ داری، بھاگ دوڑ باہر کی، اصل ذمہ دار وہ ہے، وہ گھر کے ادارے کا سربراہ ہے، سارا معاشی بوجھ اس کے اوپر ہے، عورت کے اوپر ہرگز نہیں ہے۔ اب اسی تناظر میں آگے آ رہا ہے، کیونکہ اب تصور ہے شانہ بشانہ کا آج کل برابر کے، اور کوشش یہ ہوتی ہے، اور یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں تو پوری طرح وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت آگے تک، عورتوں کو گھروں سے نکالا جائے، انہیں بھی ملازمتوں میں لایا جائے، ایسی سچویشن پیدا کی جائے کہ گھر کا خرچ جو ہے جس انداز سے چلانا ہے اس میں ایک شخص کا کافی نہ ہو، دونوں کو بیک وقت جو ہے وہ جاب کرنی پڑے، اور اس چیز کو انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ اور پاکستان میں پرویز مشرف کے دور میں جو چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے، جو اقدامات کیے گئے ہیں، اور وہ بیجنگ +5 کانفرنس جو ہوئی تھی UN کے تحت، اس میں بھی جو فیصلے کیے گئے تھے کہ سرکاری ملازمتوں کے اندر اور ہر سطح کے اوپر عورتوں کا بھی مخصوص کوٹا ہو، اور ان کو بھی اچھی خاصی اس کے اندر جو ہے وہ مواقع دیے جائیں۔ اب تازہ جو چیزیں آ رہی ہیں پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے کہ لڑکوں کا سکول ہے، صرف لڑکے پڑھ رہے ہیں، اس سکول میں بھی ایک خاص کوٹا لیڈیز ٹیچرز کا رکھا جائے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کا سکول ہے، لڑکیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں، وہاں پر ایک خاص تعداد میں مردوں کو بھی ٹیچر جو ہے ان کو رکھا جائے گا۔ مکس سوسائٹی کی جو پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ہر شعبے کے اندر خواتین کو جو ہے وہ ملازمتیں ان کو دی جائیں۔ اب اسمبلی کے اندر ان کا کوٹا بڑھا دیا گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ یہ سارا ہے کہ گھر سے نکالو، وہ جاب کرے، خرچے پورے نہ ہوں، لگژری جتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ کنزیومر سوسائٹی ہے۔ اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے سے آپ نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات دیکھتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو آپ پھر پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی نکلنا ہے، اور ٹیکس بھی بہت ہیں، لہذا وہ بھی کمائے۔ اب اس کے پر دوہرا بوجھ ہے، گھر کی ذمہ داری بھی اور باہر کی ذمہ داری بھی، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گھر کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے، بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ شانہ بشانہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دنیاوی معاملات میں اسلام کا نہیں ہے، دائرہ کاری الگ ہے۔ ہاں ایک معاملے میں شانہ بشانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، والمؤمنین والمؤمنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان خواتین، والقانتین والقانتات، اور بندگی کرنے والی، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، دیکھیے شانہ بشانہ ہو رہا ہے، اور سچے مرد اور سچی خواتین، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے، سختیاں جھیلنے والے مرد اور صبر کرنے والی اور سختی جھیلنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی خواتین، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور ایسی ہی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ یہاں پر آؤ، یہاں نیکی کے معاملے میں مرد جو نیکی کر رہا ہے، عورت بھی نیکی کرے، میدان کھلا ہے، برابر کی چوٹ کرو، اور یہاں دونوں کو اجر بھی برابر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کو اجر زیادہ مل رہا ہے، عورت کو کم مل رہا ہے، یہاں برابری ہے۔
لیکن گھر کے ادارے کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، معاشرتی سیٹ اپ کے اعتبار سے دائرہ کار الگ ہے۔ وہ ہے جو اسلام کا اصل میں آئلی سسٹم ہے۔ یہاں پر اس میدان میں دوڑ لگاؤ، اس میں شانہ بشانہ چلو، کس نے روکا ہے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اور ہرگز جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کسی مسلمان مرد کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے حوالے سے کوئی کسی فیصلے کو طے کر دیں تو اب ان کے لیے بھی کوئی اختیار ہو، ان کے معاملے میں کوئی آپشن رہ جائے باقی۔ اللہ اور رسول کے ایک معین فیصلے کے بعد اب کسی کے لیے کوئی آپشن ہے نہیں، چاہے وہ مسلمان مرد ہے یا خواتین۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا جو پس منظر ہے وہ پھر اب معاملہ حضرت زید کی طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ جب انہیں بتا دیا گیا کہ اب وہ زید بن محمد نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، اب زید بن حارثہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ایک کوشش کی کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیں، اور یہاں پر اس کو اللہ اور رسول کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت زینب بھی تیار نہیں تھی، ان کے گھر والے بھی تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہرحال حضرت زینب وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں، قریش کے بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت زید بہرحال ایک آزاد کردہ غلام ہیں، غلامی کا داغ دیکھ چکے ہیں، تو وہ ایک آسان نہیں تھا آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور نباہ ہونا۔ تو ان کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی تھی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور رسول نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کسی کے لیے اختیار باقی نہیں ہے، اب کوئی آپشن نہیں رہا، تو اس پر انہوں نے سر جھکاتے ہوئے آمادگی ظاہر کر دی حضرت زینب نے، اور پھر وہ نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا لیکن اس کے بعد نبھی نہیں، آپس میں جھگڑے ہی رہتے تھے، مفاہمت نہیں ہو سکی ایک دوسرے کو، اور خاص طور پر حضرت زینب نے شاید ذہنی طور پر ایکسیپٹ کیا نہیں، لیکن کوشش کی ہوگی ایڈجسٹ کرنے کی، ہو نہیں پایا۔ اور حضرت زید آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں بات بن نہیں رہی تو میں طلاق دے دوں، آپ روکتے رہے، لیکن بالآخر پھر حضرت زید نے طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ حضرت زینب کو مجبور میں نے کیا تھا نکاح کرنے پر، اب طلاق بھی ہو گئی ہے، تو ان کی شاید اب دل جوئی کا جو ہے تقاضا یہ ہوگا کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں، اور ان کو تاکہ ایک سٹیٹس مل جائے، ایک گویا دل جوئی کے لیے ایک ذہن میں آپ کی تجویز آئی، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے اس کو اپنے فیصلے کے طور پر حضور کو مطلع کر دیا کہ یہی ہونا ہے، اس لیے کہ یہ جو تصور بن گیا ہے کہ لے پالک بیٹا جو ہے حقیقی بیٹے کے ہی حکم میں ہوتا ہے، اور اپنے ایسی بہو سے کہ جو لے پالک بیٹے کی بیوی ہے اس سے وہ بد کبھی شادی نہیں کر سکتا، وہ اسی طرح اس کے لیے حرام ہے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اس تصور کو اب توڑنا ہے، کاٹنا ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ عام طور پر کوئی اس کی ہمت کرے گا نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ طے ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم نے آپ کی شادی کر دی ہے زینب سے۔ جیسے ہی وہاں پر انہوں نے طلاق دی ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ ان کی دلجوئی شاید اسی طرح ممکن ہوگی کہ ان سے نکاح کر لیا جائے، لیکن آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہی چاہ رہا تھا کہ وہ جو ایک پرانے جمے ہوئے خیالات ہیں، قبائلی روایات، ان پر ضرب لگائی جائے۔ یہ ہے اب جو سارا پس منظر ہے ان آیات کا۔ فرمایا استقولوا ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، ایک واضح فیصلہ آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اب کوئی شخص اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا۔ اگر ادھر ادھر ہوا تو وہ تو پھر بھٹک گیا سیدھے راستے سے، صحیح سری طور پر گمراہ ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ بہت انعام کیا ہے، احسان کی روش اختیار کی ہے، یعنی حضرت زید، آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو
رہنے دو اپنے پاس، طلاق مت دو، اس شادی کو جاری رہنے دو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ کے دل میں جو خدشہ تھا، آپ جو چیز چھپائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کو کھولنا چاہ رہا تھا، وہی اللہ اس کا فیصلہ بنا دیا اس نے۔ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ طلاق ہو جائے گی تو پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا ان کی دلجوئی کی خاطر، لیکن آڑے آ رہی تھی وہی بات، نیپالک بیٹے کی جو ہے وہ منکوحہ رہی ہے، عرب اس کو کیسے ذہن تسلیم کریں گے؟ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایسے ہو۔ واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ مستحق ہے اس کے کہ آپ ان سے ڈریں، لوگوں سے مت ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے اپنا ان سے رشتہ کاٹ لیا، طلاق دے دی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے انہیں اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، یہ شادی ہو چکی ہے، یہ عالم بالا میں اللہ نے کر دی ہے اور فیصلہ سنا دیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے معاملے میں، آئندہ کے لیے یہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ اپنا ناطہ رشتہ توڑ دیں ان سے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی رکاوٹ اصولی ہونی نہیں چاہیے، قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو حکم تو پورا ہونا ہی تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس بات میں کہ جو طے کر دی ہے اللہ نے اس کے لیے، جب اللہ نے طے کر دی ہے تو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت معین ہے، مقرر ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں لوگوں تک، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور کسی اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی نبیوں اور رسولوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے اولاد تو عطا فرمائی، بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے ہیں، لیکن بیٹوں کو بالکل بچپن ہی میں اٹھا لیا۔ آپ کسی مرد کے یعنی کسی لڑکے کے والد نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اب اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، بہرحال یہ فیصلہ اللہ نے یہاں پر سنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس اعتبار سے پوری امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں پر مہر ہیں۔ سلسلہ نبوت جو ہے وہ چلتے چلتے آپ پر ختم ہوا اور پھر مہر ہو گئی اس پر، نبوت اور رسالت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا ہے، یہ ہے ختم نبوت۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ جو اپنی رحمت بھیجتا ہے تم پر، اللہ کی رحمت، یصلی علیکم، وہ صلاۃ بھیج رہا ہے کس پر؟ مسلمانوں پر، نیک مسلمانوں پر۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں ظلمتوں سے روشنی کی جانب، ایمان کی روشنی میں لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اہل ایمان پر نہایت ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن کے وہ ملیں گے اس سے، وہ تحیت آپس کی جو گریٹنگز ہیں وہ سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، اللہ کے دین کے گواہ، اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا، عمل سے کر کے بھی دکھا دیا، اب گواہی قائم ہو گئی۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے اپنے حکم سے، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، صرف اہل عرب کو نہیں، پوری نوع انسانی کے لیے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو بنایا ہے ہدایت کا ایک روشن چراغ۔ یہ آپ کی شان میں بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا فضل۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، دھیان مت دیجیے ان پر۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، اور جو وہ ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کو فقرے چس کر دیتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اسے بھی آپ نظر انداز کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کیجیے اللہ کی ذات پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے اعتماد کے لیے، بھروسے کے لیے، وہی آپ کا اصل سہارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مسلمان خواتین کو اپنے نکاح میں لاؤ، ثم طلقتموہن، اور پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، ایسا بھی ممکن ہے، امکان ہو سکتا ہے، نکاح ہو گیا، ملاقات نہیں ہے، رخصتی نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو ان عورتوں کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ جس کا تمہیں لحاظ رکھنا ہو، ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت کا تعین نہیں ہے، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب جیسے ہی طلاق دی تم نے، چونکہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کی عدت کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور یہ سیپریشن بھی ہونی چاہیے تو خوبصورتی سے ہونی چاہیے، جھگڑے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کر نہیں بھی کوئی وجہ ہو گئی، خوبصورتی سے علیحدہ ہو جائے معاملہ۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اب اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں وہ تمام آپ کی بیویاں جن کے آپ مہر دے چکے ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے ساتھ آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا اور آپ نے ان کو مہر بھی ادا کر دیا، وہ آپ کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور جو اللہ نے بطور مال غنیمت آپ کو لونڈیاں عطا کی ہیں وہ بھی جائز ہیں آپ کے لیے۔ وبنات عماتک وبنات عمک وبنات عماتک، اور آپ کی جو چچا کی بیٹیاں ہیں اور پھپھیوں کی بیٹیاں یعنی کزنز جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب بھی آپ کے لیے حلال ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مسلمان خاتون بھی جو اپنے آپ کو پیش کر دے، بخش دے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ آپ کے نکاح میں آنا چاہے بغیر کسی مہر کے، مہر کا تقاضا کیے بغیر، کسی بھی اس قسم کی جو ہے وہ کوئی آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ذمہ داری نہ ہو، بغیر مہر کے بھی آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، یعنی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہ سہولت جو آپ کو دی گئی ہے یہ تمام اہل ایمان کے مقابلے میں صرف خاص آپ کے لیے۔ یہاں تعدد ازدواج کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی ہے، جوانی کی زندگی، وہ تو آپ نے شادی بھی کی ہے 25 سال کی عمر میں، اور کس سے کی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، 40 سال ان کی عمر تھی اس وقت۔ لیکن اب مدینہ میں آ کر کچھ جو ہے وہ اس تحریکی تقاضے بھی ہیں کہ جن قبائل کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ قبائل جو ہیں وہ فطری طور پر قریب آ جاتے ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا اور آپ کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
تو یہ بہت سی مصلحتیں ہیں جس کے تحت پھر آپ نے اور نکاح کیے، کافی سارے نکاح کیے، اور جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تخصیص نہیں تھی۔ تو آپ کو جو ہے اس میں ایک تو اجازت ہے کہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ایک موقع پر یہاں پر کہا گیا کہ اب مزید نہیں، یا کر سکتے ہیں تو ان میں کر سکتے ہیں، اب سب کے ساتھ نہیں ہے، جن کا بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو عورتوں میں اپنی بیویوں میں عدل قائم کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے، دین کا حصہ ہے۔ آپ کی چونکہ ذمہ داریاں ایسی ہیں اور رسالت کا جو فرائض منصبی ہیں وہ اتنے کٹھن ہیں، اور ہر وقت کا معاملہ جو ہے ایک ایمرجنسی کا، یہ جو آپ پر بھاری بوجھ ہے، تو یہ آپ کو یہ بھی رخصت ہے کہ آپ ان کے اندر وہ جو برابری جو عام مسلمانوں سے کو توقع کی جاتی ہے، بلکہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لازم ہے، اس کی آپ کو بھی چھوٹ ہے کہ آپ کے لیے وہ معاف ہے۔ اس قسم کا یہ سارا معاملہ جو ہے ایک دفعہ کلیئر کر دیا گیا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حوالے سے، یعنی عام مسلمان شادی کرے گا تو بہرحال مہر دے گا، بغیر مہر کی شادی کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اگر تعین نہیں ہوا تو بعد میں جو ہے وہ مثل مہر کی بات ہوتی ہے، وہ اس کے ذمے ہوگا۔ یہ خالص آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ ایسی کسی خاتون سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جو پیش کرے اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے۔ وما ملکت ایمانہم، اور ان کے لونڈی غلاموں کے بارے میں بھی جو ہم نے جو اصولی ہدایات دی ہیں وہ سب مسلمانوں پر ہیں۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے نبی آپ پر اس چیز کی کوئی تنگی نہ رہے، ان چیزوں کی پابندی کے حوالے سے کوئی بوجھ محسوس نہ کریں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے کسی ایک جس کو چاہیں آپ اپنے سے دور کر دیں۔ وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دے دیں، یعنی وہ برابری کا معاملہ اور اس کے اندر حساب کتاب رکھنا اتنی بیویوں میں، یہ آپ پر یہ پابندی نہیں ہے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جن کو آپ نے جو ہے جن کو دور کر دیا ہو ان میں سے کسی کو پھر قریب کرنا چاہیں، فلا جناح علیک، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی یعنی ازواج مطہرات جو ہیں آپ کی بیویاں ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کھایا کریں، وہ اسی حساب کتاب میں نہ رہیں کہ وہ باری کس کی ہے اور کتنی ہے اور کس کا حساب ہو رہا ہے۔ بس یہ کہ آپ کے نکاح میں ہیں، یہ شرف ہے ان کو، اور یہی ان کے لیے جو ہے، اور اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پابندی سے جو ہے رخصت دے دی ہے، لہٰذا اب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتی۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ سب اس پر راضی رہیں کہ اور قناعت کریں جو آپ ان کو عطا کر دیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے مسلمانوں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، صاحب حلم ہے۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، یہ جو خواتین جن کا تذکرہ ہو گیا، لسٹ دے دی گئی ہے، ان کے علاوہ آپ کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے اس کے بعد۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی یہ کہ آپ بدل میں اپنی بیوی میں سے کسی کو طلاق دے کر کوئی نئی بیوی جو ہے وہ آپ لینا چاہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کی صورت آپ کو بھلی لگے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے جو آپ کی ملک یمین ہیں، جو جنگوں کے اندر قیدی جو بنتے ہیں اس میں جو آپ کا حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مگر اسی وقت کہ جب تمہیں اجازت ملے۔ ہر مسلمان کی خواہش تو ہوتی تھی کہ حضور سے ملاقات ہو، آپ کے گھر میں جائیں، اور اگر آپ کے گھر میں آپ نے کبھی بلایا ہے تو وہاں زیادہ سے زیادہ وقت بیٹھیں، لیکن نبی کے اپنے معمولات ہیں اور ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی مروت میں کسی کو روکیں گے نہیں، لیکن اے مسلمانوں تم خود ان چیزوں کا خیال کرو۔ تو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو، الا یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو
اور کسی کھانے پر تمہیں دعوت دی گئی ہو، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا۔ کھانے پر بلایا تو کھانے کے وقت پہنچو، یہ نہیں کہ وہ صبح سے ہی آ جاؤ کہ کھانے آپ پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اور نبی کی اپنی مصروفیات ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں سب۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، بلکہ یہ ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے بس اسی وقت آیا کرو، داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو، کس کا دل کرتا ہوگا اس محفل سے اٹھنے کو، لہذا خود مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تمہارا معاملہ ہے یہ نبی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے شرم اور حیا رکھتے ہوئے تمہیں روکتے نہیں ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کو تو حق بیان کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، ایک اور ہدایت دے دی، اور جب تم کوئی چیز مانگنے جاؤ ان سے، ازواج مطہرات سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے مانگا کرو پردے کے اوٹ سے، پردے کے باہر سے۔ یہ ہے اب مزید جو پردے کے ضمن میں کچھ احکامات آ رہے ہیں، ان میں ایک چیز کا یہ ایڈ ہو گیا۔ ایک تو پہلی بات بتا دی کہ عورت کا اصل دائرہ کار گھر ہے اصولی طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ ازواج مطہرات اگرچہ تمہاری مائیں ہیں، معنوی مائیں روحانی طور پر، لیکن یہ ہے کہ پردے کے معاملے میں ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا تم نے آبزرو رکھنا ہے، اور ان کے سامنے جو ہے روبرو مت آؤ، پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی چیز تمہارے لیے بھی زیادہ، تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ایک اور اصولی بات فرما دی گئی کہ نبی کے بعد ان کی ازواج سے جو ظاہر بات کے بیوہ ہو جائیں گی، ان سے تم میں سے کوئی کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایکسیپشن ہے، جہاں اور ایکسیپشن ہے، اب ان کا درجہ ماؤں کا ہے، ان کو ماؤں کا درجہ دینا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ معاملہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا ہے، بہت سنگین ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کھول کر بیان کرو کوئی چیز یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر گناہ نہیں ہے کوئی اپنے باپ، یعنی جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے یہ آ سکتی ہیں ازواج مطہرات، ان سے پردہ نہیں ہے، نامحرموں سے پردہ ہے۔ چنانچہ محرموں کی لسٹ پھر یہاں پر لے آئی گئی کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے، ان کے باپ دادا کے معاملے میں، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں سے کوئی پردہ ہے، ولا اخوانہن، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، لیکن بہت سی ازواج ایسی آئی ہیں جو پہلے سے متعلقہ تھیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا بیٹا ہو۔ ولا ابنائہن ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی مسلمان خواتین سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں اور باندیوں سے جو ملک یمین ہیں۔ واتقین اللہ، اور وہ ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ناظر ہے، ہر شے اس کے روبرو موجود ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے آیا تھا کہ اہل ایمان تم پر بھی یصلون، وہ رحمت بھیجتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور پھر اہل ایمان سے بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو ان پر۔ چنانچہ اسی حوالے سے پھر درود جو ہے اس کو بڑی اہمیت ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہم پڑھیں کم ہے۔
اور یہ اپنی جگہ ایک دعا بھی ہے اور اس کی بہت اجر و ثواب بھی بہت ہے اور ایمان میں اضافے کا موجب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ اس سے بنتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سلام جو ہے جب وہاں حاضری ہوتی ہے مدینہ میں بھی، تو جو سلام کا طریقہ ہے مسلمانوں نے بات کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا تشہد میں ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا انداز تو یہ ہے۔ یہ درود کیا ہے، صلوات کیا ہے، یہ کیسے ہو؟ تب پھر وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا گیا، تلقین کیا، اور آپ نے مسلمانوں کو تلقین کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہی ہے جو نماز کا بھی حصہ ہے اور یہ ہے جس کی سب سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کو تنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے ذلت کا عذاب، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے تو اٹھایا ہے بوجھ ایک بڑے جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔